بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لا وجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة فإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات. آج کی بحث ہے شبہ محصورہ و غیر محصورہ. یہ علم اصول کی آپ پڑھیں گے رسائل، تو رسائل میں ایک مشکل ابحاث میں سے ہے. ہمیں علم اجمالی ہے ایک تکلیف کا، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کے اطراف محدود ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، تو اسے کہتے ہیں علم اجمالی کے جو اطراف محصور ہیں، شبہ محصورہ. اگر اطراف بہت زیادہ ہیں، ٹھیک، یعنی زیادہ کا کوئی متعین نہیں ہے، کوئی عدد کہیں اتنا ہو، ٹھیک، یعنی بہت زیادہ ہیں، تو بہت زیادہ کے لیے ایک مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ 1000 ہوں، 2000 ہوں، 5000 ہوں، اس طرح اطراف ہوں. اور علم اجمالی ہے کہ ان میں سے ایک حرام ہے. مثلا ایک شخص کی جو ہے 2000 بکریاں ہیں، تو ان میں سے ایک موتوا واقع ہوئی ہے، تو اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی ہے وہ. اب تجنب کرے، ترک کرے، سب کو جلائے علی فرضن کے، مثلا موتوا کو جلانا چاہیے علی فرضن، تو سب کو جلائے یا سب کو کچھ کیا کرے، ترک کرے، تو یہ بہت مشکل ہے. ہاں اگر شخص کے 10 بکریاں ہیں یا 5 بکریاں ہیں، 2 بکریاں ہیں، ان میں سے مردد ہے، پتہ نہیں کون سی موتوا ہے، تو یہ شبہ محصورہ ہے. تو آپ وہ ملاحظہ کریں گے شیخ انصاری علیہ رحمہ کا وہ ہے کہ میزان یہ ہے کہ جب علم اجمالی کے اطراف محصور ہوں، تھوڑے ہوں، تو وہاں کیا ہے، ہم مخالفت قطعیہ نہیں کر سکتے، ٹھیک. لیکن ہاں اگر بہت سارے افراد ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، تو وہاں کیا ہے، ہم مخالفت قطعیہ وہاں ممکن ہے. اگر فرض کریں کہ جس طرح مثال دی ہے علی فرض کہ 2000 بکریاں ہیں، پتہ نہیں ایک موتوا کون سی ہے، تو روزانہ کیا کر رہا ہے کہ مثلا 1-2 بکریاں آہستہ آہستہ وہ مثلا کھا رہا ہے، ٹھیک. تو اس طرح مثلا 1 سال میں، 2 سال میں ساری بکریاں اس کی کیا ہو جاتی ہے، ذبح ہو جاتی ہے. تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہے اس کے نزدیک. بس میزان کیا ہوا کہ اطراف کثیر ہیں یا کثیر نہیں ہیں. محصور ہیں تو یہاں ہم اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اس تکلیف کی. ہاں اگر غیر محصور ہے تو پھر کیا اختلاف اور اس کا تخلف اور مخالفت کر سکتے ہیں. لیکن آغا خون کا جو تعلیقہ ہے اور تعریض ہے آغا شیخ انصاری پر، وہ یہ کہ نہیں، بالنفس سے آپ نے جو عنوان قائم کیا ہے شبہ محصور ہو غیر محصور، اس کی کوئی وقت نہیں ہے.
باقی کس چیز کی وقعت ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل بات وہ جو میں نے پہلے سے میزان بتایا ہے وہی میزان چلے گا، کہ ہم دیکھیں گے کہ تکلیف من جمیل جہات کیا ہے، فعلیت میں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس تکلیف کا امتثال کریں گے، چاہے دو مثلا طرف ہوں، 4 طرف ہوں، 10 ہوں یا غیر محصور ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر تکلیف کیا فعلیت میں نہیں ہے، من جمیل جہات نہیں ہے، تو پھر کیا ہم ارتکاب کر سکتے ہیں، ٹھیک، چاہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں، 2 ہوں، 3 ہوں یا غیر محصور ہوں۔ بس ہم اطراف کو اپنی نظر میں نہیں رکھتے، ہم فقط اور فقط کس کو رکھتے ہیں؟ تکلیف کے فعلیت و عدم فعلیت کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن ہمارا میزان یہی ہے۔ لیکن غالباً یہ ہوتا ہے کہ جب اطراف کثیر ہوں، غیر محصور ہوں، تو اس کا لازمہ ایک ایسی چیز بنتا ہے کہ کأنہ وہ عنوان حاصل ہوتا ہے، کہ وہ معنی بنتا ہے تکلیف کے فعلیت کے لیے۔ غالباً یہی ہوتا ہے، غالباً کیا ہوتا ہے کہ افراد بہت کثیر ہوتے ہیں تو اس کا عنوان ہمیں مثلا ملتا ہے، کیا کون سا عنوان؟ اختلال النظام، ٹھیک، یا ہم کہیں گے کہ ضرر و حرج، ایسے عناوین حاصل ہوتے ہیں کہ انسان اگر تمام اطراف سے کیا پرہیز کرے، ترک کرے، تو اس رو حرج لازم آتا ہے، اور اس عناوین کے تحت وہ تکلیف فعلیت میں نہیں آتی، وَإِلَّا ہم ان اطراف کو دقت میں نہیں رکھتے۔ ہاں ممکن ہے کہ ہم اسے فرض کر سکتے ہیں، 100 میں سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 98 ایسے مثلا موارد ہو سکتے ہیں کہ جہاں کثیر تعداد میں جو ہے وہ اطراف جو ہیں وہ موجب بنتے ہیں عسر و حرج کا، لیکن 2-4% ہم فرض کر سکتے کہ ایسے ہوں، تعداد کثیر ہو، افراد غیر محصور ہوں، لیکن وہاں عسر و حرج لازم نہیں آتا۔ تو عسر و حرج اگر لازم نہ آئے تو تکلیف فعلیت میں آئے گی، لہذا میزان یہی ہے کہ تکلیف کا فعلیت میں آنا اور نہ آنا، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ آج کوئی نئی بحث نہیں، وہی آگا نے جو پہلے میزان دیا ہوا ہے اسی کو بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ ثم ان ظاہر، اس کے بعد یہ چیز ظاہر ہے کہ انہ لو فرض، اگر فرض کیا جائے، ان المعلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال وہ یعنی تکلیف، وجوب یا حرمت، جو بھی مثلا تکلیف ہے، اگر وہ معلوم بالاجمال جو ہے کان فعلین، وہ تکلیف معلوم بالاجمال یعنی وہی تکلیف وجوب یا حرمت، اگر وہ فعلی ہے من جمیع الجہات، تو اگر فعلی ہے لوجب عقلا موافقتہ، تو عقلی طور پر واجب ہے موافقتہ، اس معلوم بالاجمال جو تکلیف فعلیت میں ہے اس کی موافقت کرنا واجب ہے، مطلقاً، مطلقاً یعنی اب خود تفسیر فرما رہے ہیں کہ ولو کانت اطرافہ غیر محصورۃ، اگرچہ اطراف اس معلوم بالاجمال کے غیر محصور ہی کیوں نہ ہوں، بہت زیادہ ہوں، لیکن چونکہ تکلیف جو ہے وہ فعلی ہے من جمیل جہات، تو اب کیا کریں گے؟ عقلاً اس کی موافقت واجب ہے۔ وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَحْصُورَةِ وَغَيْرِهَا هُوَ أَنَّ عَدَمَ الْحَصْرِ، انما التفاوت سے کأنہ کوئی یہ کہے کہ آگاہ ہو بھلا ہم افراد کثیرہ اور تھوڑے افراد کے درمیان کیا ہم نظر قائم کریں، ان کی کوئی وقعت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہم محصور و غیر محصور کو اس عنوان سے دیکھیں گے کہ بسا اوقات افراد اگر بہت زیادہ ہوں تو اس سے ایک لازم ایک عنوان حاصل ہوتا ہے عسر و حرج وغیرہ کا، جو موجب بنتا ہے کہ تکلیف فعلیت میں نہ آئے،
انما التفاوت بین المحصورت یعنی بین اطراف المحصورہ و غیر المحصورت ہوا، تفاوت یہ ہے ان عدم الحصر، یہ جو غیر محصور افراد ہے 2000 بکریاں ہیں مثلا، ربما یلازم ما، بس اوقات یہ لازم ہے ملازم ہے ایک ایسی چیز سے، ما سے مراد وہ عنوان ہوگا، وہ اسر و حرج و اختلال نظام جو بھی آپ ان سے تعبیر کریں، وہ عنوان کا یعنی اس سے لازمہ ہے۔ جب بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں تو اس کا لازمہ ایک ایسا عنوان ہوتا ہے کہ جو یمنع عن فعلیت المعلوم، جو مانع ہے، منع کرتا ہے عن فعلیت المعلوم، یعنی وہ جو معلوم بالاجمال تکلیف ہے اس کی فعلیت کے لیے کیا ہے، مانع ہے۔ عن فعلیت المعلوم مع کونہ فعلیا لولاہ من سائر الجہات، مع کونہ مع کون ھذا المعلوم، وہ جو تکلیف ہے وہ فعلی ہے، لولاہ اگر یہ مانع نہ ہوتا، من سائر الجہات وہ فعلیت میں تھا معلوم وہ تکلیف، اگر فقط یہ نہ ہوتا تو بالکل کیا ہے وہ فعلیت میں ہوتا، معلوم بالاجمال وہ تکلیف فعلیت میں ہوتی۔ وبالجملہ لا یکاد یری العقل تفاوتا بین المحصورۃ وغیرہا فی تنجز وعدمہ فیما کان المعلوم اجمالا فعلیا۔ وہی بار یعنی خلاصہ بیان کر رہے ہیں، خلاصۃ الکلام وبالجملہ تقریباً جب بھی آئے کفایہ میں یعنی اس کا خلاصۃ الکلام، لا یکاد یری العقل تفاوتا، عقل فرق اور تفاوت محسوس نہیں کر رہا، بین المحصورت و غیر المحصورت، کس حوالے سے، فی تنجز و عدم تنجز، کہ تکلیف منجز ہوگی یا تکلیف منجز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ غیر محصور میں منجز نہیں ہوگی، محصور میں منجز ہوگی، اس میں عقل کوئی فرق محسوس نہیں کرتا کہ افراد اس اطراف محصور ہوں یا غیر محصور ہوں، باللحاظ یا بالنسبت تنجز و عدم ہی، فیما کان المعلوم اجمالا فعلیا، جب معلوم جو ہے جو تکلیف ہے وہ تکلیف جو اجمالی ہے، جسے آپ معلوم بالاجمال کہیں، ما کان المعلوم اجمالا فعلیا، اگر وہ تکلیف فعلیا ہے تو عقل کیا ہے کوئی فرق محسوس نہیں کرتی، افراد اس کے یا اطراف اس کے محصور ہوں یا غیر محصور ہوں۔ جب فعلی ہے، یبعث المولا نحوہ فعلا، تو مولا باعث کرے گا، امر کرے گا اور کہے گا کہ آپ فعلاً ابھی اٹھیں، قیام کریں، اس کو انجام دیں۔ مثلا کیا ہے کہ مسافر ہے ابھی شک کی حالت میں کہ میں آیا اس حد تک پہنچا ہوا ہوں کہ مجھ پر قصر واجب ہو یا اس حد تک نہیں پہنچا ہوا ہوں، ظہر تو ہو گیا ہے، بالغ بھی شخص ہے، ہر چیز ہے، تو اب کیا ہے تکلیف فعلیت میں آ گئی ہے، اب اس کے دو فرد ہیں، یا تو اس کو قصر کی صورت میں انجام دے یا اس کو تمام کی صورت میں انجام دے، تو اب یہ فعلیت تکلیف تقاضا کر رہی ہے کہ آپ دونوں طرف کو، دونوں فردوں کو انجام دیں۔ یبعث المولا نحوہ فعلا او یزجر عنہ، یا مولا زجر کرے گا عنہ اس سے فعل سے، کذالک یعنی اگر وہ مثلا فعلی ہے ٹھیک تو مولا زجر کرے گا، مثلا کیا ہے کہ دو کپڑے اس کے ہیں فقط، محصور ہے دو، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، دونوں میں سے علم اجمال ایک نجس ہے، تو اب کیا کرے، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ پڑھے نہ پڑھے کیا کرے، تو یہاں کیا ہے زجر کرتا ہے کہ آپ اس کو انجام نہ دیں۔ یا مثلا اس کو اور مثال کے ساتھ شرب ہے کہ دو اناء میں سے ایک ہے نجس ہے، تو اب کیا کرے گا، کیونکہ تکلیف فعلیت میں آ گئی ہے، نجس کا علم ہو گیا کہ دونوں میں سے ایک نجس ہے، اب مولا زجر کر رہا ہے کہ آپ ترک کریں، اس کو انجام نہ دیں، یہ مثال احسن ہے۔
اور یزجر عنہ یعنی اما کان معلوما اجمالا، جو چیز معلوم اجمالا یعنی وہ تکلیف جو ہے، کذالک یعنی وہ فعلی ہے، مع ما هو علیہ من کثرت اطرافی، مع ما هو علیہ، مع اس حالت پہ وہ تکلیف ہے، ہوا علیہ، ہوا یعنی وہ تکلیف یا وہ معلوم، علیہ کی ضمیر ما کی طرف پلٹے گی، ما سے مراد وہی حالت اور شان ہے۔ کون سی حالت اور شان؟ وہ من کثرت اطراف اس کو بیان کر رہا ہے کہ وہ تکلیف مع ما علیہ اس حالت میں یعنی کثرت کی حالت میں ہے، باوجود اس کے کہ تکلیف کثرت کی حالت میں پھر بھی کیا ہے، چونکہ تکلیف فعلیت میں ہے تو مولا باس کرے گا یا زجر کرے گا۔ والحاصل ان اختلاف الاطراف فی الحصر وعدمہ، اطراف کا جو مختلف ہونا ہے کہ بعض صورتوں میں حصر ہوتا ہے، 2-3 مثلا اس کے اطراف ہوتے ہیں، اور بعض صورت میں عدم الحصر ہوتا ہے، یہ جو اطراف کے درمیان اختلاف ہے، آیا یہ اختلاف اطراف موجب بنتا ہے کہ تکلیف بسا اوقات منجز ہو بسا اوقات منجز نہ ہو؟ آگاہ خود کہتے کہ نہیں، یہ جو اطراف کا اختلاف ہے فی الحصر بسا اوقات محصور ہوتے ہیں، 2 4 10 شب ہوتے ہیں، وہ عدمی اور عدم الحصر کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف لا یوجب تفاوتا فی ناحیت العلم، یہ اختلاف اطراف جو ہے من ناحیت العلم کوئی فرق نہیں کرتے، ٹھیک، یعنی علم چاہے علم تفصیلی ہو چاہے علم اجمالی ہو، تو اطراف کا معصور و غیر معصور ہونا اس علم میں کوئی دخیل نہیں ہے۔ ولو اوجب، اگر یہ اختلاف اطراف جو حصر و عدم الحصر کا اختلاف ہے، ولو اوجب میں ہوا کہ ضمیر پلٹے گی اختلاف الاطراف الحصر و عدم الحصر کی طرف، اگر یہ اختلاف اطراف حصر و عدم حصر میں یہ تفاوت کا موجب بنیں گے، فإنما هو فی ناحیت المعلوم، معلوم کی ناحیت میں فرق پڑے گا، فی فعلیت الباس او الزجر مع الحصر و عدمها مع عدمہ، یعنی فی ناحیت المعلوم، معلوم سے بار بار ہم نے کہہ چکے ہیں کہ معلوم سے مراد وہی تکلیف ہے، فی فعلیت الباس او الزجر کہ وہ تکلیف فعلیت میں آئے گی، اور زجر کیا ہے وہ فعلیت میں آئے گا، کب؟ مع الحصر، جب اطراف کیا ہوں؟ حصر ہو، 2 4 5 ہوں، تو اس میں کوئی عسر و حرج لازم نہیں آتا، تکلیف فعلیت میں آئے گی، وعدمها، اور وہ معلوم کیا ہے وہ فعلیت میں نہیں آئے گا، کب؟ مع عدم الحصر، حصر نہ ہو یعنی غیر محصور ہو، بہت زیادہ ہوں۔ فلا یکاد یختلف العلم الاجمالی باختلاف الاطراف قلتا و کثرتا فی التنجیز و عدمہ، بس ممکن ہی نہیں ہے کہ یختلف العلم الاجمالی کے علم اجمالی مختلف ہو جائے باختلاف الاطراف، کہ ہم میزان قرار دیں علم اجمالی کو اور کہیں کہ جہاں بھی اطراف کثیر ہوں تو وہاں کیا ہے تکلیف منجز نہیں ہوگی، اور اطراف تھوڑے ہوں تو وہاں منجز ہوگی، نہیں، ممکن نہیں ہے کہ ہم علم اجمالی میں یہ میزان قائم کریں کہ بے اختلاف الاطراف قلتا و کثرتا فی تنجیز تکلیف و عدم تنجیز تکلیف، ما لم یختلف المعلوم فی الفعلیت و عدمها بذلک، جب تک معلوم یعنی تکلیف مختلف نہیں ہوتی فعلیت و عدم الفعلیت بذالک یعنی بتفاوت الافراد، لہذا معلوم کی فعلیت و عدم فعلیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات اطراف کثیر ہونے کی وجہ سے ایک عنوان آئے گا کہ وہ عنوان اس تکلیف کو فعلیت میں آنے نہیں دیتا، تو یہ ممکن ہے۔ وقت عرفت آنفا، ابھی آپ نے جان لیا ہے ابھی انہ لا تفاوت بین تفصیلی والاجمالی فی ذالک، کہ کوئی فرق نہیں ہے علم تفصیلی ہو یا علم اجمالی ہو، کوئی فرق نہیں ہے فی ذالک فی تنجیز و عدم تنجیز، کہ ایک صورت میں وہ
علم کیا ہے وہ منجز ہو تکلیف کا، اور ایک صورت میں منجز نہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ما لم یکن تفاوت فی طرف المعلوم ایضا، جب تک معلوم کی طرف فرق نہیں پڑتا، یعنی معلوم اگر فعلیت میں آتا ہے یا فعلیت میں نہیں آتا، تب تک کیا علم تفصیلی اور علم اجمالی کی کوئی وقعت نہیں ہے. تو ہم بذات خود علم کو بحیث تفصیلی یا علم کو بحیث اجمالی کوئی نظر نہیں رکھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ معلوم کو بحسب اس کی فعلیت ہے یا فعلیت نہیں. فتعمل تعریف وقت ان قدر سے کہ بحث ہے وہی جس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ آیا علم اجمالی کیا وہ علت تامہ ہے تکلیف کے تنجس کے لیے یا علت تامہ. یہاں بھی تعریض ہے. تعریض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص شخص کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بات کو اپنا بیان جاری کرنا. تو آغا شیخ آخر نے شیخ انصاری کے اس کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کلام جاری کیا ہے، اسے تعریض کہتے ہیں. تو شیخ انصاری کا یہ مبنا ہے کہ اگر علم تفصیلی ہے تو وہاں تو تکلیف کیا ہو جاتی ہے، منجز ہے، اور یہ علم تفصیلی علت تام ہے تنجیز کے لیے. جہاں تک تعلق ہے علم اجمالی کا، ٹھیک، تو علم اجمالی کیا ہے وہ اس میں فرق ہے. ایک صورت میں مثلا کہتے ہیں کہ دو طرف ہیں کا نہ ہو، یا تو مخالفت قطعیہ. مخالفت قطعیہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 2 4 5 مثلا اس کے اطراف ہیں. مخالفت قطعیہ یہ ہوگی کہ میں 10 افراد کو جو 10 ہیں ہی 10 کا ہی ارتکاب کرتا ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ مخالفت قطعیہ ہوگی، کیونکہ علم اجمالی تھا کہ ان میں سے ایک حرام تھا یا ایک نجس تھا 10 میں سے، اور مکلف نے کیا کیا ہے؟ الیاذ باللہ سب کا ارتکاب کیا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ مخالفت قطعیہ کی ہے. ٹھیک. آیا آگا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ علم اجمالی علت تامہ ہیں مخالفت قطعیہ کے حوالے سے، کہ آپ مخالفت قطعیہ نہیں کر سکتے، آپ پر تکلیف فعلاً منجز ہے. لیکن آیا موافقت قطعیہ واجب ہے یا موافقت قطعیہ؟ مثلا 2 ظہر اور جمعہ میں کیا ہے؟ تردد ہے. ٹھیک. تو یہ شخص اگر دونوں کو ترک کرے، نہ ظہر نماز پڑھے اور نہ ہی کیا ہے جمعہ نماز پڑھے، اور گھر میں آ کے بیٹھ جائے، تو یہ تو مخالفت قطعیہ ہو جائے گی. اور مخالفت قطعیہ بالکل منجز ہے، حرام ہے، جائز نہیں. لیکن آیا دونوں نمازیں پڑھیں؟ آیا علم اجمالی دونوں نمازیں پڑھنے کے لیے علت تامہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر شیخ انصاری کہتے ہیں کہ نہیں، علت تامہ نہیں ہے، یہاں مقتضی موجود ہے. مقتضی موجود ہے یعنی ایک فرد کو یا ایک طرف کو انجام دے، ایک کو ترک کرنے کی گنجائش ہے. اس کے لیے برات یا شارع مقدس کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو ترک کر لیں. لہذا بعض افراد کی نسبت کیا ہے؟ علت تامہ ہے، لیکن جمعی افراد کے لیے نہیں. لہذا جمعی افراد موافقت کیسے کہتے ہیں؟ موافقت قطعیہ، جمعی اطراف کو انجام دینا، دونوں طرف کو ظہر کو بھی پڑھنا اور عصر جمعہ کو بھی پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے علت تامہ نہیں ہے، بلکہ مقتضی کی حد تک ہے. یہ آغا شیخ انصاری کا ہے. آغا ہم کہتے کہ یہ بات نہیں ہے، ہمارا میزان وہی ہے کہ جو بار بار دہرا رہے ہیں کہ دیکھیں تکلیف فعلیت میں ہے یا فعلیت میں نہیں. بس اگر تکلیف فعلیت میں ہے تو آپ مخالفت نہیں کر سکتے، اور اس کے جمعی اطراف ہیں، مثلا اگر فعل واجب ہے تو جمعی اطراف کو انجام دینا واجب ہے.
اگر فعلیت میں نہیں ہے تو اس کی مخالفت کرنا کوئی حرج نہیں ہے، اور دمی اطراف کو انجام دینا واجب نہیں ہے۔ بس میزان تکلیف کا فعلیت میں ہونا اور نہ ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا کیا ہے، علم اجمالی ایک لحاظ سے تو علت تامہ رکھتا ہے مخالفت کے حوالے سے، حرمت کے حوالے سے، باقی جمعی اطراف کو انجام دینا، دونوں نمازیں پڑھنا، اس کے لیے علت تامہ نہیں ہے، مقتضی کی حد تک ہے۔ یہ میزان درست نہیں ہے۔ وقد انقدح انہ لا وجہ، کوئی وجہ نہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل یا دلیل متقن ہو وہ نہیں ہے۔ کس احتمال کے لیے؟ احتمال جو کہ احتمال بیان کیا ہے شیخ انصاری نے۔ کون سا احتمال ہے؟ عدم وجوب الموافقت القطعیہ، موافقت قطعیہ، یعنی اگر دو فرد ہیں ظہر اور عصر، دونوں کو انجام دینا آیا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے۔ تو یہ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے علت تامہ و علم اجمالی نہیں، عدم وجوب الموافقت القطعیہ، مع ساتھ اس کے یہ کہ موافقت ہی حرمت مخالفتہا، یعنی موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، حالانکہ یہ ہے کہ حرمت مخالفت قطعیہ، مخالفت قطعیہ کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی دونوں کو ترک نہیں کر سکتے، دونوں کو ترک کر کے گھر میں بیٹھ جائے، اس کے لیے علم اجمالی کیا ہے؟ علت تامہ ہے۔ لیکن موافقت ہو، دونوں کو انجام دیں، ظہر بھی پڑھے اور جمعہ نماز بھی پڑھے، یہ اس کے لیے علت تامہ نہیں ہے۔ لا وجہ، کیوں لا وجہ؟ خود کیوں آپ اس کو رد کر رہے ہیں؟ ضرورت دلیل دے رہے ہیں یا اس کو رد کر رہے ہیں؟ اس طرح کے ضرورت بدیہی سی بات ہے کہ ان التکلیف المعلوم اجمالا، تکلیف جو کہ معلوم ہے اجمالی طور پر، ہم اس میں میزان یہی آپ کو بار بار دے چکے کہ لو کان فعلیا، اگر وہ فعلیت میں ہے، لوجب موافقتہ قطعا، تو اس کی موافقت قطعیہ واجب ہے۔ دونوں تو مثلا دو طرف ہیں، چار طرف ہیں، تو ان کو انجام دینا واجب ہے۔ مثلا ایک شخص ظہر ہے، ہر چیز ہے، مثلا اب قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، تو چار طرف ہیں، تکلیف فعلیت میں آ گئی ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے، تو چاروں طرف ہم کیا نماز پڑھیں گے؟ تو لوکان، وہ جو تکلیف معلوم بالاجمال ہے، لوکان فعلیہ لوجب موافقت قطعا والا، اگر وہ تکلیف جو معلوم بالاجمال ہے وہ فعلیت میں نہیں ہے، اگر فعلیت میں نہیں ہے، لم یحرم مخالفتہ کذالک اذن، تو اس کی مخالفت کرنا حرام نہیں ہے، کذالک یعنی قطعا مخالفت کرنا حرام نہیں ہے۔ ایضاً جس طرح کے موافقت قطعیہ مثلا کیا ہے وہ واجب نہیں ہے جب وہ تکلیف فعلیت میں نہ ہو۔ وَمِنْهُ ظَهَرَ، اب یہاں تین موانع کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انہو، کوئی اگر آنکھوں سے پوچھے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تکلیف جب فعلیت میں ہو تو علت تامہ ہے، ہم ان اطراف کو انجام دیں گے، فعلیت میں نہ ہو تو انجام نہیں دیں گے، تو کب فعلیت میں نہیں آتی؟ کون سی چیزیں ہیں جو مانع ہیں تکلیف کو فعلیت میں آنے کے لیے؟ آگے کہتے ہیں رجوع کریں آپ فقہ کی طرف۔ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں، آپ ان صورتوں میں دیکھیں کہ وہ تکلیف کیا ہے فعلیت میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ وہ موانع ہیں، وہ چند ایک موانع کو ذکر فرماتے ہیں۔ ایک معنی جو ذکر کرتے ہیں کہ عدم الابتلاء، علم اجمالی ہے لیکن اس میں تکلیف فعلیت میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر کوئی وزیر اعظم آیا ہوا ہے، آپ بھی اہلاً و سہلاً اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک نجس قطرہ چاہے دم ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ اس کے کوٹ یا اس کے سوٹ پہ لگا ہے یا آپ کے کپڑوں پہ لگا ہے۔ علم اجمالی ہے کہ یا مجھے وہ لگا ہے یا اس کو لگا ہے۔ اہلاً سہلاً ہاتھ ملا کے یہ وہ تو چلا گیا، اب میں یہاں مردد ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے ابھی، تو علم اجمالی ہے کہ یا تو اس کا سوٹ نجس ہوا ہے یا میرا سوٹ نجس ہوا ہے۔
تو اب اس کا سوٹ، اس کا کوٹ وہ محل ابتلا میں نہیں ہے، تو جو محل ابتلا ہے وہ میرا ہے، ٹھیک، تو لہذا اپنے کپڑے کے حساب سے میں برات جاری کروں گا۔ اصل یہ کہ اس کو نہیں لگا۔ ہاں اگر دونوں تحت تصرف ہوتے، دونوں اسی کے لباس ہوتے، دونوں سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کون نجس ہے، یہ الف یا با والا، تو یہاں مورد ابتلا ہے۔ لیکن جہاں ایک چیز محل ابتلا نہیں ہے تو یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کا نجس ہوا ہو اور میرا نجس نہ ہوا ہو۔ یہاں نہیں کہہ سکتے کہ مثلا یہاں حتماً کیا اس کو ترک کر لیں، اس کو انجام اتار کے دوسرا کوئی کوٹ پہننا، یہاں کیا ہے۔ لہذا عدم الابتلا یہ معنی ہے تکلیف کے تنجز ہونے کے لیے، ایک یہ بیان فرماتے ہیں۔ دوسرا معنی بیان کرتے ہیں اضطرار الی بعض الاطراف معینا او غیر معین یا مرددا۔ مثلا دو سامنے کیا ہے گلاس پڑے ہوئے ہیں، تو ایک ہے کوئی عصیر ہے یا کوئی چیز ہے، اور طبیب نے کہا کہ آپ کی بیماری مثلا اسی سے آپ شفا یاب ہو سکتے ہیں، اسی پر آپ وہ ہیں، لہذا یہ مضطر ہوا اس کے انجام دینے میں، اور اس سے پہلے کہ وہ مضطر ہو اس کو علم اجمالی تھا کہ یا یہ عصیر نجس ہوا ہے یا یہ پانی کا گلاس ہے یہ نجس ہوا ہے۔ اب اضطرار کی صورت میں اس نے انجام دیا ہے ڈاکٹر کے کہنے پر اس برتن کو، لہذا وہ تو اضطرار ہوا اس کی طرف، اب اضطرار ختم ہو گیا۔ اب ایسے عام حالت میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا گلاس پڑا ہوا ہے، تو کیا کرے، اس کو نوش کرے یا نہ کرے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو نوش کر سکتے ہیں، کیونکہ اضطرار تکلیف کو اٹھا لیتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی چیز نہ ہو، فقط ایک گلاس ہو اور مضطر ہو، تو وہاں اضطرار تکلیف کو اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا؟ اٹھاتا ہے۔ تو ہاکذا یہاں بھی علم اجمالی کی صورت میں بھی ہے، تو ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ جو مضطر الیہ برتن تھا وہی مثلا نجس تھا، وہ تو اضطرار کی وجہ سے اٹھ گئے تکلیف، اب دوسرے کی طرف ہم برات جاری کریں گے، وہ ہم نوش کر لیں گے۔ تیسری مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جب تکلیف کا موضوع بالفعل محقق نہ ہو، بالفعل علم اجمالی ہے کہ مثلا مثال دی جاتی ہے کہ ایک عورت ہے، اس کو استحاضہ ہے، پورا ماہ اس کا استحاضہ چل رہا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سے ہم اقل مدت 3 دن کیا ہیں، یا اس کی جو عادت ہے، جو بھی عادت ہو 5 دن 6 دن جتنے بھی ہے، اس کو ہم منہا کریں گے کہ وہ کیا ہے حیض کا دورانیہ شمار کریں گے، ٹھیک۔ لیکن اب پورا مہینہ جو خون آ رہا ہے استحاضہ، کس 3 ایام کو وہ حیض کے ایام قرار دے؟ اب پہلے والے، اس کے بعد والے، بعد والے، وسط والے، آخر والے کون سے ہیں؟ تو لہٰذا وہ دورانیہ 3 جو کو موضوع ہے اس کو بالفعل محقق اور معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے ہیں، وہ معلوم نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن علم اجمال یہ کہ پورے اس ماہ میں مثلا کیا ہے، عورت اگر آخری دن کو لحاظ کریں کہ پورے ماہ میں مجھ سے تو لا محالہ وہ حرمت واقع ہو گئی ہے مجھ سے، کیا کرے اب؟ یا اس کو معلوم ہے کہ پورا ماہ چلے گا یہ خون، تو لا محالہ کون سا 3 دن ہوں گے کہ جس میں وہ حرمت وہ آئے گی مجھ پر فعلاً، تو معلوم نہیں ہے۔ تو جب موضوع محقق نہیں ہے بالفعل، تو لہٰذا یہ معنی بنتا ہے کہ علم اجمالی کی جو تکلیف ہے، حرمت ہے، وہ منجز نہیں ہوگی۔ لیکن آپ یہ خیال نہ کریں کہ کیونکہ تدرج ہے، تدریجی ایام آ رہے ہیں اس وجہ سے، نہیں، اصل فقط یہ ہے کہ موضوع کا بالفعل محقق ہونا چاہیے، وَإِلَّا تدریجی طور پر یا اور استقبالی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مستقبل میں موضوع واقع ہوتا ہے لیکن تکلیف فعلیت میں آ جاتی ہے۔ جس طرح کہ حج کی مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، الحمدللہ عشرہ پڑھا، اس کو 10 لاکھ مل گئے ہیں، تو وہ مستطیع بن گیا ہے،
تو اب اس کے لیے تکلیف فعلیت میں آ گئی ہے، اگرچہ امتصال اور واجب کا زمانہ بعد میں ہے، تکلیف میں محقق ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی چونکہ یہ مستقبل کے میں انجام دینا ہے، اب آپ کو انجام دینا واجب نہیں ہے تو وہ آپ سے تکلیف اٹھائی گئی ہے، نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ وَمِنْ ظَاهِرًا یعنی من المیزان الذی ذکرنا، ظاہر ہو جاتا ہے کہ انہو لو لم یعلم فعلیت التکلیف، اگر تکلیف کی فعلیت کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا میزان ہے کہ تکلیف کا فعلیت میں ہونا، اگر تکلیف فعلیت میں آنا اس کا معلوم نہیں ہے، مع العلم بھی اجمالاً، حالانکہ اس کا کیا ہے، اس تکلیف کا ہمیں اجمالاً علم ہے لیکن اس کی فعلیت معلوم نہیں ہے۔ اما من جہت عدم الابتلاء ببعض اطرافی، وہ کیوں فعلیت میں نہیں آ رہی جبکہ علم اجمالی بھی ہے، فعلیت میں کیوں نہیں آ رہی؟ اما من جہت عدم الابتلاء ببعض اطراف تکلیف، وہ جو تکلیف جس اطراف سے تعلق رکھ رہی ہے اس کے اطراف کیا ہیں، وہ مورد ابتلاء بعض نہیں ہیں، مثلا وزیر اعظم کا کوٹ ہے یا دوسرے برادر کا ہے جو میرے مورد ابتلاء میں نہیں ہے، اس کا سوٹ وغیرہ، تو اس وجہ سے وہ تکلیف فعلیت میں نہیں آتی۔ او من جہت الاضطرار الی بعضها معینا او مرددا، یا اس وجہ سے کہ اضطرار ہوا ہے بعض اطراف کی طرف، دو برتن ہیں ان میں کسی ایک کی طرف کیا ہے، مضطر ہوا ہے، معیناً مثلا مضطر ہوا تھا ایک جو اسیر کا تھا، اس کی طرف معین مضطر ہوا تھا، ڈاکٹر اور طبیب نے کہا کہ آپ اس کو انجام دیں، او مرددن مثلا دونوں پانی کے ہی تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو بہت شدید کیا پیاس لگی اور کوئی پانی وغیرہ ہے نہیں، اور اسے علم اجمالی ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہے، تو اب اس کو اختیار ہے یہ انجام دے، یا مردد اس کو اضطرار ہوا ہے، تو کوئی بھی نوش کر لے گا اضطرار کی وجہ سے، تو دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، حلال ہو جائے گا، یعنی اس میں برات جاری کریں گے، لہذا یہ اضطرار بھی کیا ہے، اس تکلیف کو فعلیت میں آنے نہیں دیتا۔ او من جہت تعلق ہی، یا اس جہت سے کہ جو تکلیف ہے وہ تعلق رکھ رہی ہے بموضوع، ایک ایسے موضوع کے ساتھ، یقطع بتحققی اجمالا فی ھذا الشہر، اسے کہتا ہے کہ یہ موضوع متحقق ہوگا فی ھذا الشہر، یعنی اجمالاً اسے معلوم ہے کہ اس پورے شہر میں 30 دنوں میں کسی ایک مثلا 3-4 دنوں میں وہ موضوع متحقق ہوگا، کہ ایام حیض مستحاضہ مثلا، تو لما وجبت موافقتہ، تو موافقت، اس تکلیف کی موافقت کرنا واجب نہیں ہے، بل جازت مخالفتہ، اس تکلیف کی مخالفت کرنا جائز ہے، اس بنا پر کہ وہ تکلیف فعلیت میں نہیں آ رہی۔ وَأَنَّهُ لَوْ عُلِمَ فِعْلِيَتُهُ، اور یہ کہ اگر لو علم فعلیت، تکلیف کا فعلیت میں آنا معلوم ہو جائے، ٹھیک، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ أَطْرَافٍ تَدْرِيجِيَةٍ، اگر وہ اطراف تدریجیہ میں ہی کیوں نہ ہو، لَكَانَ تکلیف کیا ہو جائے گا، منجز ہو جائے گا، وَوَجَبَ موافقتہ، فَإِنَّ التَّدَرُّجَ لَا يَمْنَعُ عَنِ الْفِعْلِيَّةِ، کوئی کہے کہ بھئی آپ نے تو حیض کے ایام کے لیے تو تدریجی تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کوئی کون سا مثلا وہ موضوع ہے، وہاں تو آپ نے چھوٹ دی تھی، اجازت دی، یہاں کیوں نہیں دے رہے تھے، یہ بھی تو امر تدریجی ہے یا استقبالی ہے، کہتے کہ نہیں، فَإِنَّ التَّدَرُّجَ لَا يَمْنَعُ عَنِ الْفِعْلِيَّةِ، تدرج بحیث تدرج کیا ہے، وہ معنی نہیں ہے فعلیت کے لیے، ضرورت انہو کما یصح تکلیف بامر حالی، بدیہی سی بات ہے کہ انہو کما یصح تکلیف، جس طرح کی تکلیف درست ہے کہ وابستہ ہو جائے، تعلق رکھے ایک امر حالی سے جو ابھی فی الحال ہے، کذالک اسی طرح درست ہے، یصح ہو کہ تکلیف تعلق رکھے بامر استقبالی، کالحج فی موسم للمستطیع، جس طرح کہ حج کیا ہے فی الموسم میں، استقبال میں، مستطیع جو مثلا شرح میں 10 لاکھ اس نے کمائے، ابھی مستطیع ہو گیا ہے، تو اب تکلیف کیا ہے، مثلا وہ بے امر استقبالی نہ انجام دے گا، لیکن وہ ابھی تکلیف فعلیت میں آ گئی ہے۔ فَفَمْ وَقْتَنِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اللهم صل على محمد وآل محمد